أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اسلام میں امام مہدی کا تصور ہے۔ قرآن مجید سے، احادیث سے اور اقوال سلف سے بہت سی باتیں امام مہدی کے حوالے سے بتائی جاتی ہیں۔ بے شمار احادیث میں امام مہدی کا ذکر ہے، لیکن ان احادیث کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ اختلافات، متضاد باتیں بھی نظر آ جاتی ہیں۔ مثلا امام مہدی کون ہوگا، کہاں سے آئے گا، خاندان کیا ہوگا، کام کیا کرے گا، کیا مقام ہوگا، ان تمام باتوں پر ایک متفق علیہ بات یا تفاصیل میں اتفاق نہیں ملتا۔ اسی وجہ سے محققین کے گروہ، 2 یا 3 قسم کے محققین امام مہدی کے بارے میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک تو ان اختلافات کو دیکھ کر امام مہدی کے وجود کو ہی سراسر انکار کر بیٹھا ہے، یعنی امام مہدی نام سے کوئی ہے ہی نہیں، وہ روایتیں سب غلط ہے، یہ کہہ کر امام مہدی کا پورا انکار کیا جا رہا ہے۔ ایک اور گروہ ہے، وہ ان احادیث کو لیتے تو ہیں لیکن متضاد باتوں کو خود تعویلیں کر کے جوڑ کر ایک اسکرپٹ تیار کر کے آئندہ کی باتیں اپنی تفاصیل، اپنی بیان کردہ تفاصیل کے مطابق پیش کرتے ہیں۔ جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، یہ ایک گروہ ایسا ہے جن کا عقیدہ شروع سے ہی رہا کہ جو آنے والا مسیح ہے وہی امام مہدی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مہدی نہیں ہے۔ اور اسی گروہ کے تابع میں ایک اور گروہ ہے، یا کچھ ایسے علماء بھی ہیں جنہوں نے اپنی خاص تصانیف میں امام مہدی کے ذکر کو تو چھوڑ دیا لیکن مسیح کا خوب ذکر کیا۔ تو گویا کہ ان کے نزدیک بھی مسیح تو ہے، امام مہدی اگر ہے تو وہ مسیح ہی ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اب میں آگے چل کر یہ سب باتیں آپ کو مختصراً تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد آپ کو میں امام مہدی کے بارے میں حقیقت کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ تو میں نے ایک گروہ کا ذکر کیا جو احادیث کو مانتے بھی ہیں اور اس کی تفاصیل اور تعویلات خود کرتے بھی ہیں، اور ایک عقیدہ قائم کیا ہے ان احادیث کے اوپر اپنی تعویلات کے مطابق۔ یہ میری اپنی بات نہیں ہے یا جماعت احمدیہ کے کسی فرد کی بات نہیں ہے، یہ ہندوستان کے مشہور عالم بدر عالم میرٹھی صاحب، بدر عالم میرٹھی مشہور ہے، انہوں نے شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی، ان کے اوپر یا ان کی کتاب ہے علامات قیامہ، اس میں مسیح موعود کے بارے میں یا امام مہدی کے بارے میں جو باتیں بیان کی ہیں اس پر ایک حاشیہ دیتے ہوئے اس میں لکھتے ہیں کہ اس موقع پر یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ شاہ صاحب موصوف یعنی شاہ رفیع الدین صاحب، انہوں نے یہ تمام سرگزشت گو حدیثوں کی روشنی میں ہی مرتب فرمائی ہے جیسا کہ احادیث کے مطالعے سے واضح ہے، مگر واقعات کی ترتیب اور بعض جگہ ان کی تعین، یہ دونوں باتیں خود حضرت موصوف نے خود اپنی جانب سے کی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حدیث اور قرآن میں جو قصص اور واقعات بیان کیے گئے ہیں، خواہ وہ گزشتہ زمانے سے متعلق ہو یا آئندہ سے، ان کا اسلوب بیان تاریخی کتابوں کا سا نہیں ہے، بلکہ حسب مناسبت مقام ان کا ایک ایک ٹکڑا متفرق طور پر ذکر میں آ گیا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں، حالانکہ یہ غور کرنا چاہیے کہ جب قرآن اور حدیث کا اسلوب بیان ہی وہ نہیں جو آج ہماری تصانیف کا ہے، تو پھر حدیثوں میں اس کو تلاش ہی کیوں کیا جائے؟
نیز جب ان متفرق ٹکڑوں کی ترتیب صاحب شریعت نے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان ہی نہیں فرمائی تو اس کو صاحب شریعت کے سر کیوں رکھ دیا جائے؟ اس لیے یہاں جو قدم آپ نے جو اپنے رائے سے اٹھایا جائے اس کو کتاب و سنت کے سر رکھ دینا ایک خطرناک اقدام ہے، اور اس ابہام کی وجہ سے اصل واقعہ کا انکار کر ڈالنا یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ الامام المہدی طالب سید بدر عالم میرٹھی، حاشیہ صفحہ نمبر 9۔ تو یہ موصوف یہ جو اس عالم صاحب کی جو بات ہے یہ اچھی بات ہے، انہوں نے اچھی بات کہی ہے، حقیقت میں یہی ہے۔ تو ایک تو ان احادیث کو اس کثرت سے انہوں نے دیکھا تو لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو کچھ جوڑ کے باتوں کو ملائی جائیں اور ایک نقشہ سامنے لایا جائے اور اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی نقشہ بیان نہیں فرمایا، اور بہت سی باتیں بعد کی آئی ہوئی بھی ہیں۔ اس کا اعتراف بہت سے علماء نے کیا ہے، وہ سب میں یہاں پر ابھی ذکر نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات چھوڑ کر اب میں اس گروہ کا ذکر کرتا ہوں جو یہ یقین کرتے ہیں، جن کا یہ ایمان ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اور مہدی ایک ہی وجود کے دو نام ہیں۔ اصل یہ بات درست ہے، یہی اصل بات ہے۔ جب ہم اس بات کو سمجھیں گے تو سارے مسائل کا حل نکل آئے گا۔ جب یہ بات کو نہیں سمجھیں گے، قبول نہیں کریں گے، تو ایک تو ہم ان احادیث کا انکار کریں گے، اس کے علاوہ ہمیں کبھی بھی مہدی یا مسیح کے بارے میں ایک حقیقی علم کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ جو بات ہے مہدی اور مسیح ایک ہی شخص کے دو نام ہیں، یا مہدی ہی مسیح ہے یا مسیح ہی مہدی ہے، یہ بات کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بات شروع سے اسلامی عقیدہ قائم رہا ہے۔ تو میں بعض احادیث کا ذکر کرتا ہوں اور اس کی تائید میں مشہور وہ احادیث بھی پیش کروں گا جس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے ابن ماجہ کی وہ حدیث لیتا ہوں جس میں یہ عقیدہ واضح رنگ میں لکھا ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لل مہدی الا عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم کے علاوہ کوئی اور مہدی نہیں ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے، اور اس حدیث کے بارے میں بعض علماء نے کوشش تو کی ہے کہ ثابت کیا جائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ یہ ان کے قائم کردہ عقیدہ کے خلاف ہے۔ لیکن دوسرے علماء کھڑے ہو گئے اور اس حدیث کی تائید انہوں نے کی ہے، اور اس کی تضعیف کو انہوں نے غلط ثابت قرار دیا۔ ان میں سے ایک علامہ ابن کثیر، عماد الدین حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس حدیث کو لیا اور اس کے راویوں پر بحث کی اور کہا کہ حدیث قابل قبول ہے، اور اس کے ایک راوی کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ لیس بمجہول کما زعمہ الحاکم، امام حاکم کے سوچ کے مطابق اس ایک راوی کے جو امام حاکم نے جن کے بارے میں کہا کہ وہ ضعیف ہے، تو ابن کثیر نے اس کا انکار کیا ہے، وہ درست نہیں ہے بلکہ وہ قابل قبول ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ روی عن ابن معین انہ ثقہ، ابن معین کی طرف سے یہ بات واضح ہے کہ یہ جس راوی کے بارے میں یعنی خالد الجندی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے، تو بالکل ایسا نہیں ہے، وہ ضعیف نہیں ہے، قابل قبول ہے۔ اس کے بعد ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ فِيمَا يَظْهَرُ بِبَادِئِ الرَّأْيِ مُخَالِفٌ لِلْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي إِثْبَاتِ مَهْدِيٍّ غَيْرِ عِيسَى بن مریم، یعنی یہ حدیث تو بظاہر ان احادیث کے مطابق نظر نہیں آ رہی، یعنی جس میں یہ بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ہے اور مہدی اور ہے، یہ مہدی کے بارے میں دیگر احادیث ہے۔ پھر آپ فرما رہے وَعِنْدَ التَّأَمُّلِ لَا يُنَافِيهَا، لیکن جب ہم غور سے اس کا مطالعہ کریں گے، غور کریں گے، تو یہ حدیث ان احادیث کے منافی نہیں ہے۔
بل يكون المراد من ذلك أن المهدي حق أو المهدي الحق هو عیسی بن مریم، بلکہ مراد یہ ہے کہ مہدی تو حق ہے، یا حقیقی جو مہدی جو آنا ہے وہ عیسی بن مریم ہے۔ ولا ينفي ذلك أن يكون غيره مهديا أيضا، اور یہ بات اس بات کا مخالف، یہ امر اس بات کا مخالف نہیں ہے کہ کوئی اور مہدی ہی بھی آ نہیں سکتا، بلکہ اور بھی مہدی آ سکتا ہے، یہ کئی مہدی ہو سکتے ہیں، لیکن جو مہدی جس کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ حقیقی جو مہدی ہے وہ عیسی بن مریم ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ لگتا ہے کہ مہدی کئی مہدی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء راشدین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی قرار دیا ہے، سب مہدی تھے۔ اور اس کے علاوہ بعض لوگوں کے بارے میں مہدی کہا جاتا ہے، اس میں بعض احادیث کی طرف بھی بات منسوب کی جاتی ہے، بعض مختلف اثر صحابہ کے اقوال کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ بہرحال ہمیں انکار نہیں ہے، مہدی بہت ہیں، لیکن یہاں پر الامام المہدی جو خاص مہدی کا ذکر ہے وہ عیسی بن مریم ہی ہے۔ اب یہ جو بات ہے للمہدی الا عیسیٰ، عیسیٰ کے علاوہ کوئی اور مہدی نہیں ہے، اس بات کی تائید صحیح احادیث سے بکثرت ملتی ہے۔ ایک حدیث مسند احمد میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشک من عاش منکم ان یلقى عیسی ابن مریم اماما مہدیا وحکما عدلا، تم میں جو کوئی بھی زندہ رہے گا وہ ضرور عیسی ابن مریم کو امام مہدی بن کر پائے گا۔ ان یلقا، وہ پائے گا، عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم کو اماما مہدیا، امام مہدی ہو کر، وہ حکما عدلا، حکم عدل ہو کر۔ دیکھیں بالکل واضح سی بات ہے، تو عیسی ابن مریم امام مہدی ہوگا۔ پھر ایک حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام سے کیا مراد ہے؟ بعض دفعہ امام کہنے سے انسان کو شک پڑتا ہے، ایک نماز میں امام ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک جماعت کے لیے ایک امام، ایک زعیم، ایک حاکم ہوا کرتا ہے۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ مسلم کی روایت ہے، کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب ابن مریم نازل ہوگا، فیکم، تم میں، فَأَمَّكُم مِّنكُم، وہ تم ہی میں سے تمہاری امامت کرے گا، جو آئے گا وہ امامت کرے گا۔ یا امام کے لفظ پہلی حدیث میں، یا جو بخاری میں ایک حدیث ہے اس میں، اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں اترے گا اور وہ تمہیں میں سے تمہارا امام ہوگا، یعنی تمہارے امام ہونے کی حالت میں اترے گا۔ تو وہاں پر امامکم ایک اسم ہے، جملہ اسمیہ ہے، اور اس کے بارے میں بعض دفعہ ہمارے علماء، غیر احمدی علماء بتاتے ہیں کہ وہ اس حال میں عیسی ابن مریم تم میں نازل ہوگا جبکہ مسلمانوں کے امام مسلمانوں میں سے کوئی اور ہوگا، جبکہ وہی بات یا مسلم کی روایت میں امامکم کی جگہ فَأَمَّكُم مِّنكُم کہہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واضح فرمایا، امام سے مراد وہ خود امامت کرے گا، وہی امام ہوگا، بلکہ کوئی اور شخص امام نہیں ہوگا۔ دیکھیں عیسی ابن مریم نازل ہوگا، فَأَمَّكُم، اور وہ شخص جو عیسی ابن مریم ہوگا وہی امامت کرے گا۔ تو اس حدیث کے ہوتے ہوئے کوئی اور معنی اس کا کرنا سراسر غلط بات ہے۔ پھر اور بھی روایتیں ہیں، مثال کے طور پر موارد الضمان میں اسناد کو صحیح قرار دیتے ہوئے ایک حدیث آئی ہے، اس میں یہ بات ہے کہ وَيَنزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَيَأُمُّهُمْ، عیسی ابن مریم نازل ہوگا اور وہ امامت کرے گا، فعل مضارع میں، یَأُمُّهُمْ۔ تو دیکھیں جملہ اسمیہ کے شکل میں بخاری کی روایت ہے، امامکم منکم، پھر مسلم میں اس کو فعلیہ، جملہ فعلیہ قرار دے کے فَأَمَّكُم مِّنكُم، پھر ایک اور روایت میں فعل کو مضارع میں کر کر فَيَأُمُّهُمْ، اس قدر واضح رنگ میں بتایا۔ اور مسند احمد کی حدیث میں
यल्क़ा ईसा इब्न मरियम इमाम महदियन सिफत के तौर पर भी बयान किया। तो एक अरबी ज़बान में जिस कदर मुमकिन है उन तमाम मुमकिनात में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम महदी को ईसा इब्न मरियम ही करार दिया है। ईसा इब्न मरियम के अलावा कोई और इमाम महदी का जिक्र नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे। फिर ये बात, जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया, ये कोई नई बात नहीं है। पुराने जो तालीफ़ात है अहादीस की उसमें भी इसका जिक्र मिलता है। जैसा कि ये शिया कुतुब में भी मिलता है। मिसाल के तौर पर जो मुसन्नफ़ अबी शैबा, बहुत पुरानी किताब है, उसमें भी ये हदीस मौजूद है कि अल महदी ईसा इब्न मरियम। इस तरह किताबुल फितन इब्न हम्माद, उसमें भी अल महदी ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम लिखा हुआ नज़र आता है। इसी तरह शिया की कुतुब में, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, वहाँ पर भी ला महदी इल्ला ईसा इब्न मरियम, बिहार वालों ऐसी किताबों में जिक्र है, इसका जिक्र है। गोया के तमाम लोग, तमाम तबका के उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि ईसा इब्न मरियम इमाम महदी बनकर आएगा और ईसा इब्न मरियम ही इमाम महदी होगा। तो गोया के ईसा इब्न मरियम और इमाम महदी एक ही शख्स के दो नाम है। ये अक़ीदा शुरू से कायम है और अहादीस इसकी तायीद करती है। अब ये बात देखना चाहिए कि इसकी मज़ीद सबूत हमें और किस तरह मिल सकता है। तो एक और मज़ीद इसके लिए एक तायीद इस पहलू से भी हमें हासिल है कि इमाम बुखारी और मुस्लिम बड़े पाए के दो आलिम अइम्मा इस्लाम में गुज़रे हैं। उनकी ये दोनों तसानीफ़, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ, इनको हम कुरान मजीद के बाद सबसे ज़्यादा अहम दर्जा इनको हम देते हैं, बल्कि मुसलमान सारे मुत्तफ़िक़ है इस अमर पे, इस बात पर। तो देखें, बुखारी और मुस्लिम में मसीह का जगह जगह जिक्र है, जबकि महदी का एक भी जगह जिक्र नहीं हुआ। इमाम महदी का बिल्कुल जिक्र ना होना बुखारी और मुस्लिम में इस बात की क़तई दलील है कि इमाम बुखारी और मुस्लिम के नज़दीक इमाम महदी, जिस इमाम महदी के आने के इंतज़ार है, वो ईसा इब्न मरियम के अलावा कोई और नहीं है जो आइंदा आने वाला है। तो देखें, बुखारी की बात देखेंगे तो बुखारी में जब हम बुखारी किताब को पढ़ेंगे, उसकी खूबी ये है कि उसमें बाज़ दफ़ा एक हदीस को कई अबवाब में ज़िक्र किया है, ताकि उस बात को फ़लाँ बाब में पढ़ा जाए, इस बात को फिर वहाँ पर दूसरी जगह भी उसको लोग देखें, ताकि अबवाब को एक अहमियत दी है। मुख्तलिफ बाब के जो नाम बना के उस बाब में ही हदीस का जो उन्वान है, जो टॉपिक है, उसका ज़िक्र है। एक मिसाल है, हम नमाज में जो अत्तहियातु लिल्लाहि पढ़ते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ये जो बात है बुखारी शरीफ में 7 बाबों के तहत ये हदीस दर्ज है। एक बाब तशहुद फिल आखिरा, उसमें यह हदीस दर्ज है। फिर इसी हदीस को बाब मा युतखय्यर मिन दुआ बाद तशहुद के नाम से एक और बाब है, उसमें भी यह हदीस दर्ज किया हुआ है। बाब मन सम्मा कौमन औ सल्लम फिस सलाति अला गैरिही, एक बाब है, उसमें यह हदीस दर्ज है। बाब अस्सलाम इस्मुम मिन अस्माइल्लाहि तआला, उसमें यही हदीस दर्ज है। इस तरह 7 जगहों पर 7 अबवाब के तहत एक ही हदीस को इमाम बुखारी ने लाया। तो क्या इमाम बुखारी के नज़दीक आने वाले महदी की कोई अहमियत नहीं थी? एक भी बाब में एक ही हदीस पूरी किताब में नहीं लाया। तो ये है सोचने वाली बात, जबकि मसीह के बारे में बेशुमार हदीस है, जगह जगह जिक्र है। तो इससे एक आम फहम इंसान यही समझेगा कि यहाँ पर भी यही बात वाज़ेह सी बात है, लल महदी इल्ला ईसा, महदी ईसा दोनों एक है। अब जब ये बात खुलकर वाज़ेह हो जाए, महदी और ईसा एक है, तो फिर ये जब इस बात को हम समझेंगे तो बाकी सारी बातें आसान होंगी।
امام مہدی کے بارے میں جس قدر بھی روایتیں آئی ہیں اس سب کو ہم، اس میں جو بھی صحیح روایتیں ہیں ان سب کو ہم سمجھ سکیں گے، اس کی صحیح تعویل پیش کر سکتے ہیں جب یہ بات ہمارے سامنے آ جائے۔ دیکھیں یہاں ایک بات یہ بھی واضح کر دوں، قرآن مجید کی ایک آیت، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے ایک زبان ہو کر یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ امام مہدی کے ظہور کے وقت ہے، کسی نے کہا مسیح کے ظہور کے وقت ہے، کسی نے کہا مہدی کے ظہور کے وقت ہے۔ بلآخر صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت اس کی تکمیل نہیں ہوئی، تکمیل ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ آئیں گے دوبارہ، یا مہدی جب آئیں گے۔ تو ایک روایت میں ہے، مفسرین نے کہا وَذَلِكَ إِذَا نَزَلَ عِيسَى ابْنُ مریم، وہ اس وقت ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ پھر وقال السدی، ایک مشہور مفسر رہے ہیں امام سدی، کہتے ہیں ذَلِكَ عِنْدَ خُرُوجِ الْمَهْدِي، وہ مہدی کے آنے کے وقت ہے۔ اور مہدی کے بارے میں ایسے احادیث بھی ہے جو مسیح کے بارے میں سیم احادیث، سیم باتیں، سیم کام، تو بے شمار ایسی احادیثیں ہیں جس سے واضح ہے کہ مہدی اور مسیح ایک ہے، ان کام کے لحاظ سے، آنے کے وقت کے لحاظ سے، ان کی آمد کے بارے میں جو قرآن مجید کی آیت پیش کی اس کی تفسیر کے لحاظ سے۔